بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 39 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الافعال الخمسۃ و اعرابها، کہ افعال خمسہ اور اس کا اعراب۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ جب صیغہ مفرد کا ہوتا ہے تو اس میں بھی حالت رفعی، نصبی اور جزمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ینصرو، یہ حالت رفعی ہے کہ رفع ظاہر ہے۔ لن ینصرا، یہ حالت نصبی ہے کہ عامل النصب اس پر داخل ہو چکا، لن ینصرا ہو گیا۔ اسی طرح لم ینصر، یہ حالت جزمی ہے، کیوں؟ اداۃ الجزم وہاں داخل ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب صیغہ تثنیہ کا ہوتا ہے یا جمع کا ہوتا ہے تو اس وقت اعراب کیا ہوگا؟ حالت الرفع، حالت النصب، حالت الجزم، اور اس کے علامات کیا ہوں گے، کہ علامت الرفع کیا ہے، علامت النصب کیا ہے اور علامت الجزم کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو آئیے اس سبق میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الافعال الخمسۃ واعرابها۔ الامثلہ: العاملان یشتغلان، انتما تشتغلان، العمال یشتغلون، انتم تشتغلون، انتی تشتغلین۔ تو آپ حضرات دیکھیں، تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ غائب کا۔ تشتغلانی، آپ دونوں مشغول ہیں یا شغل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ تثنیہ مخاطب کا صیغہ ہے۔ یشتغلون، وہ سارے آدمی مشغول ہیں۔ انتم تشتغلون، آپ سارے آدمی جو مخاطب ہیں، مخاطب جمع، مشغول ہیں۔ انتی تشتغلین، آپ ایک عورت مشغول ہیں۔ تو یہ دیکھیں تمام حالات یہ ادوات النصب سے اور ادوات الجزم سے خالی، یعنی یہ حالت رفعی کی مثال ہے۔ جب کوئی بھی عامل نہیں ہوتا تو صیغہ اپنی اصل حالت پر ہوتا ہے، اور ہم نے بتایا تھا جیسے ینصرو، یضربو، یاکلو، تو یہ تمام جو ہے نا یہ فعل مضارع مرفوع کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر فعل مضارع مرفوع علامت رفعہ نون ثابت، یہاں پر نون ہے اور الف التثنیہ ہے، یہاں پر نون ہے، یہاں پر نون ہے اور واو الجمع ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اگلی 5 مثال۔ العاملان، دو مزدور، دو عمل کرنے والے، لن یشتغلا، ہرگز وہ کام نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے۔ انتما، آپ دونوں، لن تشتغلا، ہرگز کام نہیں کرتے یا نہیں کریں گے۔ العمال، بہت سارے مزدور، لن یشتغلوا، وہ عمل نہیں کر رہے یا نہیں کریں گے۔ انتم لن تشتغلوا، آپ سب ہرگز نہیں کر رہے یا کام نہیں کریں گے، شغل نہیں کریں گے۔ انتی لن تشتغلی، آپ ایک عورت بھی کام ہرگز نہیں کرتی یا نہیں کریں گی۔ تو یہ حالت نصبی ہے۔ تو دیکھو یہاں پر نون نہیں ہے، انشاءاللہ بحث میں یہ بات سمجھا دی جائے گی۔ العاملان لم یشتغلا، یہاں پر اداۃ الجزم داخل ہے، یہاں پر بھی وہی حالت ہے جو لن کے دخول سے ہے۔ لن حرف النصب ہے، اس نے فتح دینا ہے، یعنی فتح حالت النصب ہے، یہاں پر فتح آنا چاہیے، نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر لم نے جزم دینا ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں اس کی کیا اعراب ہے، یہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی کو الافعال الخمسہ کہتے ہیں، کہ تثنیہ غائب، تثنیہ مخاطب، غائب جمع، اور جمع مخاطب غائب، اور واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، یہ 5 جو فعل ہیں اس کو الافعال الخمسہ کہا جاتا ہے۔ آئیے بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ انظر، دیکھیے، الی الامثلۃ، مثالوں کی طرف، فی الاقسام الثلاثۃ المتقدمہ، پہلی 3 مثالوں میں یا پہلی 3 قسموں میں۔ تجد الفعل المضارع يقع في كل قسم منها على 5 حالات، تمام افعال 5 حالات پر ہیں، یعنی ہم نے ہر مشتق منہ سے، یعنی الاشتغال سے ہم نے لیا ہے، یشتغلانی، تشتغلانی، یشتغلون، تشتغلون، تشتغلین۔ تو یہ تمام حالات اس کے، یعنی تمام 5 صیغے آپ لے لیں، مشتقات 5۔ فهو فی الحالۃ الاولی، پہلی جو 5 ہم نے یہاں پر مثالیں ذکر کی ہیں، متصل بالف تدل علی 2 غائبین، معاف کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ یشتغلانی، لن یشتغلا، لم یشتغلا۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ پہلی جو حالت تھی اس میں
یہ جتنے بھی افعال ہیں متصل ہیں بألف تدل علی الاثنین غائبین، جس طرح کہ یشتغلان میں ہم نے پڑھا، لن یشتغلا میں پڑھا، لم یشتغلا، پہلی 3 مثال۔ وفی الحالۃ الثانیہ، دوسری حالت اس کی کیا ہے؟ متصل بألف تدل علی اثنین مخاطبین، جس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی مخاطبین، العامل انتما تشتغلان، العاملان لن تشتغلا وانتما لن تشتغلا، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ وفی الحالۃ الثالثہ متصل بواو تدل علی جماعۃ الغائبین، یعنی جمع غائب کا صیغہ، جس طرح ہم نے اوپر یہ جو مثال نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ والی، العمال یشتغلون، العمال لن یشتغلوا، العمال لم یشتغلوا، تو ان تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر واو ہے اور یہاں پر نون بھی ہے حالت رفعی میں۔ وفی الحالۃ الرابعہ، اور چوتھی جو حالت ہے، متصل بواو، واو کے ساتھ متصل ہے صیغہ، تدل دلالت کر رہا ہے علی جماعت المخاطبین، کیونکہ اس میں کس طرح ہے؟ انتم تشتغلون، ٹھیک ہے، انتم لن تشتغلوا، انتم لم تشتغلوا، اس طرح سے ہے۔ وفی الحالۃ الخامسہ، اور 5ویں حالت، متصل بیاء، یا کے اتصال کے ساتھ، یہ یا تدل علی المخاطبۃ ای واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، مثال کے طور پر انتی تشتغلین، انتی لن تشتغلی، انتی لم تشتغلی۔ تو ان تمام حالات جو الاحوال الخمسہ، جیسے کہ 5 حالات یہاں پر بتایا ہے، یہی تمام حالات ہم نے ذکر کر دیے۔ کہیں پر الف ہے کیونکہ تثنیہ میں الف ہوتا ہے، تثنیہ مخاطب میں بھی الف ہوتا ہے، اب جمع غائب ہے، جمع مخاطب ہے، اس میں واو ہوتا ہے، اب یہاں پر یا ہے، واحدہ مؤنثہ مخاطب، یہ اس کی علامات ہیں۔ ومن اجل ذلك، تو اسی لیے تسمى الافعال المضارعہ فی الحالات السابقہ بالافعال الخمسہ، ان 5 حالات کو جو افعال کے ہیں الافعال الخمسہ سے جانا جاتا ہے۔ تأمل، غور کریں، هذه الافعال الخمسہ فی الاقسام الثلاثہ، تینوں اقسام میں غور کریں، تجدها آپ پائیں گے فی القسم الاول مرفوعہ، کہ پہلی قسم میں مرفوعہ ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ جب ادوات الجزم اور ادوات النصب سے خالی ہوگا تو وہ حالت رفعی ہے۔ دیکھو، لأنها لم تسبق، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آ رہا، بناصب، ادات النصب، نصب دینے والے ادوات، او جازم، یا جزم دینے والے ادوات۔ وفی القسم الثانی، دوسری قسم میں آپ دیکھ رہے ہیں منصوبتاً، تمام یہ الافعال الخمسہ منصوبہ ہیں، لأنها مسبوقۃ، کیونکہ اس سے پیچھے گزرا ہے، بأداة نصب، لن موجود ہے۔ وفی القسم الثالث، تیسری قسم کی مثالوں میں الافعال الخمسہ مجزومتاً، لأنها، کیونکہ مسبوقۃ بأداة جزم، کہ وہاں پر تمام افعال سے الافعال الخمسہ سے پہلے اداة الجزم جو کہ لم ہے۔ ولیکن ما علامات الرفع والنصب والجزم ہوا، اب ہم آتے ہیں الافعال الخمسہ کے بعد الافعال الخمسہ کے اعراب کی طرف۔ اننا اذا تأملنا، اگر ہم غور کریں، افعال التي معنا، جو افعال اوپر مثالوں میں گزر گئے، لم نجد اثرا للضمۃ، وہاں پر ضمہ تو نہیں ہے، مثال کے طور پر العاملان یشتغلان، نون کے نیچے کسرہ ہے، اور ہم نے کہا کہ حالت رفعی ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی حالت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مرفوعہ ہے، تو اثرا للضمہ، ضمہ وہاں پر نہیں، اور فتحہ بھی نہیں، اور سکون بھی نہیں حالت جزمی میں۔ ولكن فی حالت الرفع نجد، لیکن حالت رفعی میں ہم دیکھتے ہیں فی آخرها نونا ثابتتا دائما، کہ حالت رفعی میں ہم نے الافعال الخمسہ سب کو جب دیکھا، جیسا کہ العاملان یشتغلان، انتما تشتغلان، العمال یشتغلون، ٹھیک ہے، انتم تشتغلون، اسی طرح انتی تشتغلین، تو نون ہے، تمام 5 مثالوں میں نون آپ کو نظر آ رہا ہے، کما فی امثلۃ القسم الاول۔ ونجد هذه النون محذوفة في حالة النصب والجزم امثلة القسمین الاخیرین، اور یہی نون حالت نصبی اور جزمی میں حذف ہے، فلا بد، تو ضروری ہے، اذن ان يكون ثبوت النون نائبا عن الضمہ، تو ہم ابھی یہ نون کا وجود جو ہے وہ حالت رفعی کی علامت ہے، ہم کہیں گے صیغہ تثنیہ، یعنی یشتغلان فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعه النون الثابتہ فی آخرها، النون الاعرابی بھی سے کہتے ہیں، فی حالت الرفع رفع، وحذفها، اور نون جب حذف ہو جاتا ہے حالت نصبی میں اور حالت جزمی میں، تو وہ نائب کہلائے گا کس سے؟ عن الفتحة والسکون، نون کا حذف ہونا یہ علامت ہے کہ یہ حالت جزمی ہے یا
نسبی ہے فی حال الجزم والنصب. قاعدے سے بھی سمجھ لیں. الافعال الخمسہ ہی کل مضارع، ہر وہ مضارع اتصلت به الف الاثنین، الف الاثنین چاہے وہ تثنیہ غائب کا ہو یا تثنیہ مخاطب کا ہو، دونوں مراد ہیں. او واو جماعت، یا جماعت یعنی جمع کی واو، چاہے وہ جمع مخاطبین ہو یا جمع غائبین کی ہو، ٹھیک ہے، او یا مخاطبہ ہو، تو اس کو الافعال الخمسہ کہا جاتا ہے. الافعال الخمسہ تو ترفع حالت رفع میں بثبوت النون، نون کے ثبوت کے ساتھ حالت رفع میں ہم کہیں گے کہ حالت رفعہ النون الثابتہ. وتنصب وتجزم بحذفها، اور جب یہ دونوں نون حذف ہو جاتا ہے جس طرح مثالوں میں گزرا تو یہ اس کی حالت جزمی اور نسبی ہوا کرتی ہے. اب تمرین کی طرف آئیے. انتم تقولون ما لا تفعلون. اب دیکھو تقولون میں نون ہے، تفعلون میں بھی نون ہے، تو کیا پتہ چلا کہ یہ حالت رفعی ہے، یہ حالت نسبی بھی نہیں ہے اور جزمی بھی نہیں ہے، کیونکہ بظاہر یہاں پر ادوات النصب بھی نہیں، ادوات الجزم بھی نہیں. تو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعه النون الثابت فی الاخیر، النون الثابت فی آخرہ. اچھا، اختلف الشریکان ولم يتفقا. دو شریک آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، دونوں میں اختلاف ہو گیا. ولم اتفقا، یہاں پر نون آنا چاہیے اگر یہ حالت رفعی ہوتا، لیکن یہ حالت جزمی ہے تو یہاں پر بسقوط النون. یتفقا فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمه النون حذف النون. علامت کیا ہے؟ نون کا حذف ہونا علامت ہے کہ یہ حالت جزمی. لم نر اللصوص وهم يسرقون، ہم نے چور نہیں دیکھے، وهم يسرقون اس حال میں کہ وہ چوری کر رہے ہوں. تو یسرقون فعل مضارع مرفوع علامت رفع النون الثابتہ، کیونکہ نہ اس پر اداۃ الجزم ہے اور نہ ہاں یہاں پر ہے، لیکن یہ ہم نرا یہ کوئی افعال خمسہ میں سے نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی نرا میں حرف علت ہے تو حرف علت حالت جزم میں گر جاتا ہے. اچھا، ای عمل تعالجی ہی، اصل میں کیا تھا؟ تعالجینا، تعالجینا انت تعالجینا، واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا صیغہ ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے تعالجی کی جو ہے نا وہ کا اتصال کیا ہے آگے اس کی طرف یعنی ضمیر کی طرف، تو یہاں پر نون گر گیا ہے، ٹھیک ہے. تحسنی ہی اسی طرح یہاں پر بھی، تو حالت رفعی میں تو یہ حالت جزمی ہے. ہم نے پڑھا تھا ایو فعل شرط و جزم، تو یہ فعل شرط ہے اور تحسنی ہی یہ اس کا جواب جزاء الشرط ہے، تو دونوں مجزوم ہیں، دونوں حالت جزمی میں بسقوط النون. اصل میں کیا؟ تعالجینا نون تھا وہاں پر، لیکن فعل شرط میں پھر جزم ہوتے تو گر جاتا ہے. اچھا، تمرین التاسع میں کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر ہم نموذج الاولاد یلعبون. الاولاد مبتدا مرفوع بالضمہ، مبتدا ہے کیونکہ اسم ہے، اور مبتدا اس لیے ہے کہ یہ شروع میں ہے، جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. زید یذهب، زید مبتدا مرفوع، ويذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفي هو ضمیر مستتر فاعل يذهب. تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ یہ خبر بنا زید مبتدا کے لیے، تو یہاں پر بھی یہی ہے، مبتدا مرفوع بضمہ. یلعبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ. افعال خمسہ کا اعراب یوں ہی ہوتا ہے کہ جب نون نہ گرا ہوا نہ ہو تو ہم کہیں گے بثبوت النون. کیوں بھائی؟ لأنه من الافعال الخمسہ، اس کا اعراب اس طرح ہم نے پڑھا ہے. والواو فاعل مبنی على السکون في محل رفع فاعل، تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ خبر اولاد مبتدا کے لیے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی اب احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.